فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ مجھے اس کی آنکھوں میں وحشت کی ایک چمک سی نظر آئی تھی۔ میں تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ سمجھنے کی کوشش کرو مومبے، تمہاری حالت ایسی نہیں ہے کہ تمہیں تنہا چھوڑ دیا جائے۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر آپ میری بات نہیں مانتے تو پھر میں مجبور ہوں، اس نے کہا اور واپس اسی سمت چھلانگ لگا دی جدھر سے ہم بھاگ کر آئے تھے اور جس طرف سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں مومبے کو آواز بھی نہ دے سکا۔ آن کی آن میں وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ غالباً اس پر دیوانگی ہی طاری ہو گئی تھی، لیکن میں تو دیوانہ نہیں تھا۔ میں اگر اس کے پیچھے جاتا تو یہ جانتا تھا کہ ان لوگوں کا شکار ہو جاؤں گا، اور ان جنگلوں میں موت کو اتنی آسانی سے قبول کرنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ چنانچہ چند لمحے افسوس کرنے کے بعد میں واپس دوڑنے لگا۔ اب مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اپنی جان کس طرح بچاؤں۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ہوا کے دوش پر تیرتی ہوئی کبھی سنائی دیتی اور کبھی بند ہو جاتی۔ وہ لوگ سرگرمی سے ہماری تلاش میں مصروف تھے اور اپنی دانست میں ہمارے گرد ایک لمبا گھیرا ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں کم از کم یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم لوگ دریائے سانو تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں اونچی اونچی خاردار جھاڑیاں اور گنجان درخت بکھرے ہوئے تھے۔ اگر ان لوگوں کے ساتھ کتے نہ ہوتے تو یہ جگہ چھپنے کے لیے اتنی موزوں تھی کہ وہ کسی قیمت پر مجھے تلاش نہیں کر سکتے تھے۔ میں دیر تک اسی فکر میں کھویا رہا کہ کیا کروں۔ دفعتاً مجھے بائیں جانب آہٹ سی سنائی دی اور میں فوراً پیٹ کے بل لیٹ گیا۔ میری نگاہیں اسی سمت جمی ہوئی تھی، لیکن غالباً وہ کوئی جنگلی جانور تھا جو میرے قدموں کی آہٹ سے دوڑ کر بھاگا تھا۔ میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ میں نے فائرنگ کی آواز سنی اور اس کے ساتھ ہی بے شمار دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں مومبے کا خیال آیا اور میں دکھ بھرے انداز میں ہونٹ سکیڑ کر رہ گیا۔ اس فائرنگ کا ہدف مومبے ہی ہو سکتا تھا۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ پے در پے فائروں کی آواز سے جنگل دوبارہ گونج اٹھا اور میں نے اپنا سانس تک روک لیا۔ گولیوں کی آوازیں بہت زیادہ دور سے نہیں سنائی دی تھی، لیکن اس کے بعد یہ آوازیں بند ہو گئیں۔ مجھے صحیح طور پر کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ کافی دیر تک میں انہی گھنی جھاڑیوں میں لیٹا رہا۔ اس وقت یہ مناسب نہیں تھا کہ باہر نکل کر حالات کا جائزہ لیا جائے۔ خاموشی کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ مومبے اگر ان لوگوں کے ہاتھوں مارا گیا تو یہ واقعی ایک دردناک بات تھی، لیکن میں کر بھی کیا سکتا تھا۔ صورتحال ہی ایسی تھی کہ اس وقت اسے روکنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ وقت گزرتا رہا اور شاید 1.5 یا 2 گھنٹے گزر گئے۔ اب کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، یہاں تک کہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی معدوم ہو گئی تھی۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ وہ لوگ یہاں سے چلے گئے تھے، لیکن میں تنہا رہ گیا تھا۔ ان گھنے جنگلوں میں مومبے کی لاش کو تلاش کرنا بھی آسان کام نہیں تھا، اور اگر اس کی لاش مجھے مل بھی جاتی تو میں کیا کر سکتا تھا؟ جو کچھ اس کی تقدیر میں لکھا تھا وہ ہو گیا تھا، لیکن ان بدبختوں نے بڑے موقع سے مجھے گھیرا تھا۔ میں نے ان گھنی جھاڑیوں سے نکل کر کہیں اور جانے کی کوشش نہیں کی۔ رات ہونے کا انتظار کرتا رہا اور رات ہو گئی۔ چاروں طرف سے اندھیرا اتر آیا اور تاریکی اتنی گہری ہو گئی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے۔ میں جانتا تھا کہ ان جنگلوں میں حشرات الارض اور درندوں کی کمی نہیں ہوگی، اور اگر میں باہر نکلوں تو کسی بھی حادثے کا شکار ہو سکتا ہوں، لیکن وہاں بھی تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی تھی۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ چنانچہ خدا کا نام لے کر نکل کھڑا ہوا، گھنی جھاڑیوں اور درختوں سے ٹکراتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ سمت کا اندازہ ضرور کر لیا تھا۔ مجھے دریائے سانو ہی کی طرف جانا تھا۔ رات کی تاریکی میں نہ جانے کب تک بھٹکتا رہا۔ پھر شاید آسمان پر چاند نکل آیا۔ چاندنی گھنے درختوں سے چھن کر نیچے پہنچنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں اس کی مدھم روشنی کے سہارے آگے بڑھتا رہا، لیکن رات بھر کے سفر کے باوجود یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ کس طرف اور کتنی دور نکل آیا ہوں۔ اور پھر میں نے ہوا کے جھونکے محسوس کیے جن سے روح اور جسم میں تازگی اور بشاشت کی لہریں دوڑنے لگی۔
مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ میں دریا کے قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میں نے رفتار تیز کر دی۔ اب میں تقریباً دوڑ رہا تھا اور چاندنی میری رہنمائی کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد درختوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ میرے کانوں نے پانی بہنے کی آواز سن لی تھی۔ تیز رفتار دریا میرے سامنے تھا۔ یہاں پہنچ کر ذہن کو ایک عجیب سی فرحت کا احساس ہوا۔ تا حد نگاہ خاموشی اور سناٹا پھیلا ہوا تھا، سوائے پانی کے شور کے اور کوئی آواز نہیں تھی، اور میرے علاوہ کسی اور جاندار کا وجود نہیں تھا۔ میری زندگی بارہا ایسے خطرناک مراحل سے دوچار ہو چکی تھی، اس لیے خوف اور وحشت کا تو کوئی تصور میرے ذہن کے کسی گوشے میں موجود نہیں تھا۔ لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مومبے کے الفاظ رہنمائی کرتے تھے۔ مومبے نے کہا تھا کہ یہ دریا گوٹے ہل کی جانب بہتا ہے، میں اس میں تیرتا ہوا وہاں تک پہنچ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی صورت بھی تو نہ تھی کہ اپنے آپ کو دریا کے حوالے کر دوں۔ میں نے حقارت سے رائفل پانی میں پھینک دی اور نیچے بیٹھ کر اپنے جوتے اتارنے لگا۔ لباس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس کے بھیگنے یا ضائع ہو جانے کا خطرہ ہو۔ البتہ وہ خنجر میرے پاس موجود تھا جو مومبے اس شخص کے پاس سے اٹھا لایا تھا جس نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے خنجر کو احتیاط سے اپنے لباس میں باندھ لیا، جوتے اتار کر ان میں دریا کی ریت بھری اور انہیں دریا میں پھینک دیا تاکہ وہ بھی ڈوب جائیں۔ نہ بھی ڈوبتے تو زیادہ سے زیادہ وہ اسی سمت بہتے جدھر دریا بہہ رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے خدا کا نام لے کر دریا میں چھلانگ لگا دی۔ بپھری ہوئی موجوں نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ برف کی مانند ٹھنڈے پانی نے بدن کو ایک لمحے میں سن کر دیا تھا۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے میں نے پھرتی سے ہاتھ پاؤں چلانا شروع کر دیے اور اس طرح خون کی روانی برقرار رکھی۔ پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا اور اب میں نیلے آسمان کے نیچے پرشور دریا میں بہتا چلا جا رہا تھا، آنے والے خطرات سے بے نیاز ہو کر۔ خنجر البتہ میں نے محفوظ رکھا تھا۔ تھوڑی دور پہنچنے کے بعد مچھلیوں کا ایک غول میرے پیچھے لگ گیا، لیکن وہ خطرناک قسم کی مچھلیاں نہیں تھی بلکہ چھوٹی نسل کی غالباً مردہ خور مچھلیاں تھیں جنہوں نے خاصی دور تک میرا تعاقب کیا، لیکن یہ محسوس کر کے کہ مجھ میں زندگی موجود ہے وہ میرے قریب نہیں آئی۔ کافی دور نکل آنے کے بعد دریا کا پاٹ اتنا وسیع ہو گیا کہ اس کے دونوں کناروں پر پھیلا ہوا جنگل اور اونچے اونچے درخت جھاڑیوں کی مانند دکھائی دینے لگے۔ یہاں دریا کا بہاؤ کم ہو گیا تھا، سورج نکل آیا تھا اور ہر شے منور ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے بھی اپنے بدن میں حرارت سی محسوس ہوئی۔ تیز رفتار دریا کا یہ سفر میں نہیں کہہ سکتا کہ کتنے میل فی گھنٹہ کی رفتار سے طے ہوا تھا، لیکن بہرحال میں اس میں کئی گھنٹے گزار چکا تھا۔ دن کو تقریباً 10:30 بجے مجھے دریا کا پاٹ پھر کچھ تنگ ہوتا ہوا محسوس ہوا اور پھر بہت دور میں نے کچھ انسانی سائے بھی دیکھے۔ دل تو چاہا کہ کنارے کی طرف تیرنا شروع کر دوں، لیکن کسی آبادی کا نام و نشان تک نہیں تھا جب تک کہ کوئی آبادی باقاعدہ نہ نظر آ جائے۔ میرا کنارے کی طرف رخ کرنا خطرناک بھی ہو سکتا تھا اور یہ مسئلہ تقریباً دوپہر کو 1:45 بجے حل ہو گیا۔ میں نے بہت سے کچے پکے اور مخصوص قسم کے جھونپڑے اور مکانات دیکھے۔ پانی میں رہنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، چنانچہ میں نے اپنے آپ کو روکا اور پھر رخ تبدیل کر کے کنارے کی سمت تیرنے لگا۔ یہ انتہائی جسمانی قوت کا کام تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور بالآخر کنارے پر پہنچ گیا۔ کنارے سے چند ہی گز کے فاصلے پر کچھ افریقی عورتیں کسی کام میں مصروف تھیں۔ مجھے دیکھ کر ان کے حلق سے عجیب عجیب آوازیں نکلی اور وہ اٹھ کر وہاں سے بھاگ گئیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد چند مرد بھی آ گئے تھے۔ وہ سب تعجب خیز نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں ان سے ان کی زبان میں تو صحیح طور سے گفتگو نہیں کر سکتا تھا، لیکن جو تھوڑی بہت افریقی زبان میں نے سیکھ لی تھی اسی کو استعمال کرنے کی کوشش کی اور تقدیر نے مجھے اس میں کامیابی دلائی۔ میں انہیں یہ بتانے میں کامیاب ہو گیا کہ میں حادثے کا شکار ہوا ہوں اور گوٹے ہل جانا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں نے گرم جوشی کا مظاہرہ کیا، مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور ایک جھونپڑے میں مجھے بٹھا کر میرے لیے خوراک کا بندوبست کیا گیا۔ خوب سیر ہو کر کھانا کھانے کے بعد میری پلکیں نیند سے بوجھل ہونے لگی۔ غذا کا نشہ اپنا کام دکھا رہا تھا۔ میں وہیں جھونپڑے کے فرش پر لیٹ کر نیم بے ہوشی کی کیفیت کا شکار ہو گیا اور پھر نامعلوم کب گہری نیند میرے اعصاب پر طاری ہو گئی۔ جاگا تو رات ہو چکی تھی۔ میں اٹھا اور جھونپڑے سے باہر نکل آیا۔ باہر کچھ افریقی بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔
مجھے دیکھ کر درمیانی عمر کا ایک شخص اٹھا اور میرے قریب آ پہنچا۔ گوٹے ہل، گوٹے ہل، اس نے زور زور سے گردن ہلاتے ہوئے مجھ سے سوال کیا۔ ہاں، گوٹے ہل، میں نے اس بات میں جواب دیا، اور وہ تسلی دینے والے انداز میں میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتانے لگا کہ صبح کو وہ مجھے گوٹے ہل پہنچانے کا بندوبست کر دے گا۔ میں رات کو جھونپڑے ہی میں آرام کروں۔ رات میں مجھے پھر کھانے کے لیے کچھ دیا گیا اور میں نے شکریہ کے ساتھ اسے قبول کر لیا۔ یہ رات جھونپڑے ہی میں مہربان افریقیوں کے ساتھ گزاری اور دوسری صبح مجھے ایک گھوڑا مہیا کر دیا گیا۔ دوسرے گھوڑے پر میرا راہبر سوار تھا جو مجھے گوٹے ہل تک لے جانے کے لیے تیار ہوا تھا۔ میں نے خلوص دل سے ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد اپنے راہبر کی رہنمائی میں گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑا۔ لباس کا مسئلہ یہاں سے حل نہیں ہو سکتا تھا، حالانکہ لباس کی جو حالت تھی اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دریا کے پانی سے بھیگ کر وہ اور بھی عجیب و غریب شکل اختیار کر گیا تھا۔ میرا اپنا حلیہ کیا تھا اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا، نہ ہی میں نے اس حلیے کو درست کرنے کی کوشش کی تھی۔ میرے ذہن پر اب بس یہی دھن سوار تھی کہ گوٹے ہل پہنچ جاؤں۔ میرا راہبر بیچارہ اشاروں کی زبان بھی نہیں سمجھتا تھا، چنانچہ اس سے یہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش بالکل ناکام رہی کہ گوٹے ہل کا فاصلہ کتنا ہے۔ سفر کے دوران ہمارے کھانے پینے کے لیے کچھ اشیاء بھی ساتھ کر دی گئی تھی جن سے استفادہ کیا گیا اور ہم گھوڑوں پر سفر کرتے رہے۔ یہ سفر خاصا طویل تھا اور اس دوران ہمیں ایک رات قیام کرنا پڑا تھا۔ پھر دوسرے دن سفر کا آغاز کیا گیا تو زیادہ وقت نہ لگا۔ دوپہر کے 11 بجے تھے جب ہمیں گوٹے ہل کی نواحی آبادی نظر آ گئی۔ آبادی میں داخل ہونے کے بعد میں نے اپنے راہبر سے کہا کہ اگر وہ واپس جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، یہاں سے میں اپنی راہ اختیار کر لوں گا، اور میرا راہبر گھوڑے سے اتر گیا۔ میں نے انتہائی شکریہ کے ساتھ اپنے سفر میں استعمال ہونے والا گھوڑا اسے واپس کیا اور وہ دوسرے گھوڑے کی لگام پکڑ کر واپس چلا گیا۔ میں اپنے اسی مضحکہ خیز حلیے میں آبادی میں داخل ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹیکسی مجھے لے کر گوٹے ہل کے شاہی محل میں داخل ہو گئی۔ یہاں داخل ہونے کے بعد مجھے اسی خاتون سے رجوع کرنا پڑا تھا جس نے پہلی بار مجھے کیتھی براؤن کے پاس پہنچایا تھا۔ اس کے سوا اس حلیے میں کوئی بھی مجھے نہیں پہچان سکا تھا۔ میں کیتھی براؤن کی رہائش گاہ میں پہنچ گیا اور یہاں میری ملاقات سب سے پہلے مسٹر جیمز مورے سے ہوئی، جو مجھے دیکھ کر شدت حیرت سے اچھل پڑے تھے۔ انہوں نے میرا بازو پکڑا اور تشویش زدہ لہجے میں بولے، مسٹر علی، آپ خیریت سے تو ہیں؟ آپ کے بارے میں ہم لوگ سخت پریشان تھے۔ بڑی تشویشناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے مسٹر علی، آئیے ادھر آئیے۔ میں آپ کے لیے جتنا پریشان تھا بتا نہیں سکتا۔ میں نے مسکراتے ہوئے جیمز مورے سے کہا، میرا حلیہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا آپ مجھے اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ غسل کر لوں اور لباس تبدیل کر لوں؟ سوری مسٹر علی، سوری، کیا میں آپ کے ساتھ آپ کے کمرے تک چل سکتا ہوں؟ جیمز مورے بہت زیادہ پرجوش اور بدحواس نظر آ رہا تھا۔ میں نے شانے ہلا کر اس کو اجازت دے دی اور جیمز مورے میرے ساتھ چلتا ہوا اس جگہ پہنچ گیا جہاں میرا کمرہ تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں داخل ہو کر سب سے پہلے غسل وغیرہ کیا، لباس تبدیل کیا اور پھر باہر آ کر جیمز مورے سے بولا، مسٹر جیمز مورے، اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف میڈم براؤن کو اپنی واپسی کی اطلاع دے دوں۔ میڈم براؤن یہاں نہیں ہے، وہ آپ کی تلاش میں گئی ہوئی ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے متحیرانہ انداز میں پوچھا۔ مسٹر علی، آپ کے سلسلے میں تو یہاں کافی ہنگامہ ہوا ہے۔ موبے زخمی حالت میں یہاں پہنچا تھا۔ یہ وہی ڈرائیور تھا جو آپ کے ساتھ گیا تھا۔ یہاں آنے کے بعد اس نے آپ کے بارے میں اطلاع دی اور میڈم براؤن سخت پریشان ہو گئی۔ انہوں نے فوری طور پر ریزرو فورس کو آپ کی تلاش کے لیے بھیجا اور اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ خود بھی ایک ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر غالباً پوتامانیا کی جانب چل پڑی۔ وہیں آپ کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ اوہ، موبے خیریت سے یہاں پہنچ گیا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، مجھے کچھ زیادہ تو نہیں معلوم لیکن میں نے سنا ہی ہے۔ جنرل ٹیرس کو اس سلسلے میں کوئی اطلاع ملی؟ میں نہیں جانتا لیکن مجھے یقین ہے کہ میڈم براؤن نے جنرل کو یہ اطلاع بھجوا دی ہوگی۔ مسٹر مورے، میں نہایت سخت حالات کا شکار رہا ہوں اور بمشکل تمام اپنی جان بچا کر یہاں پہنچ سکا ہوں۔ اب مجھے صرف آپ کی کمپنی کی طرف سے اپنی ذمہ داریاں ختم ہونے کا انتظار ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اب میری گلو خلاصی کرا دی جائے۔ اس سے زیادہ میں آپ کے لیے مزید کچھ نہیں کر سکوں گا۔ کیا فائدہ میں بد دل ہو کر خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤں اور آپ کا معاملہ ادھورا رہ جائے۔ جیمز مورے نے آگے بڑھ کر میرے بازو پر ہاتھ رکھ کر کہا، نہیں مسٹر علی، نہیں،
بات اگر کان کنی کا ٹھیکہ حاصل کرنے تک کی محدود ہوتی تو کوئی مسئلہ نہ تھا، لیکن موجودہ حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی ہماری مشکلات میں کمی نہیں ہوئی ہے اور ہمیں آپ کے تعاون کی مزید ضرورت پیش آئے گی۔ جب آپ نے ہمارے لیے یہ سب کچھ کیا ہے تو اس کے استحکام تک اپنا تھوڑا سا وقت اور صرف کر دیں۔ ہم ذاتی طور پر بھی آپ کے شکر گزار ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں کمپنی کو بھی اطلاع دے دی ہے اور وہاں سے پیشکش کی گئی ہے کہ آپ کے لیے جو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے کمپنی اس کے لیے تیار ہے۔ میں ابھی جیمز مورے سے گفتگو کر ہی رہا تھا کہ دراز قامت شخص نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ یہ ریسیپشن ہی میں پایا جاتا تھا۔ بری آنکھوں اور گندمی رنگ کا مالک تھا۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں گردن جھکا کر کہا، سر آپ کے لیے ایک پیغام ہے۔ میرے لیے؟ جیمز مورے نے سوال کیا۔ نہیں، مسٹر علی کے لیے۔ اس نے کہا، جنرل ٹیریس واپس آ گئے ہیں اور انہوں نے آپ کو فوری طور پر گولڈ ہاؤس طلب کیا ہے۔ وہاں وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن جنرل کو کیسے معلوم ہوا کہ مسٹر علی واپس آ گئے ہیں؟ جیمز مورے نے پوچھا۔ جنرل نے ہم سے مسلسل رابطہ قائم رکھا تھا۔ کئی بار مسٹر علی کی واپسی کے سلسلے میں پوچھ چکے تھے۔ ابھی چند منٹ قبل جب انہیں واپسی کی اطلاع دی گئی تو انہوں نے مسٹر علی کی خیریت کے بارے میں دریافت کیا۔ میڈم مالیتا نے بتایا کہ مسٹر علی جسمانی طور پر بالکل تندرست ہیں۔ تو جنرل نے کہا کہ مسٹر علی کو حفاظت کے ساتھ گولڈ ہاؤس پہنچا دیا جائے۔ وہاں جنرل ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیمز مورے نے مجھے دیکھا۔ میں نے اس شخص سے کہا، تو پھر آپ نے میرے گولڈ ہاؤس پہنچنے کا کوئی بندوبست کیا؟ ہاں، کیا آپ گولڈ ہاؤس جانا پسند کریں گے؟ یقیناً، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، میں نے کہا اور وہ گردن جھکا کر نکل گیا۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے جیمز مورے کی طرف دیکھا اور جیمز مورے کہنے لگا، گولڈ ہاؤس جنرل ٹیریس کا ایک خصوصی دفتر ہے۔ میرا خیال ہے جنرل ان ہنگامی حالات میں وہیں پہنچے ہیں۔ پتہ نہیں میڈم براؤن کو تمہاری واپسی کی اطلاع ملی یا نہیں، ویسے یہ سب تمہارے لیے بے حد پریشان ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے مسٹر جیمز مورے، واپسی پر آپ سے تفصیلی ملاقات ہوگی، لیکن کمپنی سے میرے سلسلے میں بات ضرور کر لیں۔ آپ مطمئن رہیں مسٹر علی، کمپنی آپ کے سلسلے میں جس انداز سے سوچ رہی ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو ہمارے درمیان اب ایک ڈائریکٹر کی سی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ آپ گولڈ ہاؤس سے واپس آ جائیں، اس کے بعد ہمارے درمیان تفصیلی گفتگو ہوگی۔ میں تھوڑی دیر کے بعد باہر نکل آیا۔ دراز قد آدمی میری ہی سمت آ رہا تھا۔ میں نے سیاہ رنگ کی ایک وین دیکھی جو غالباً مجھے لے جانے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ دراز قد آدمی نے وین کا عقبی دروازہ کھول دیا اور میں اندر داخل ہو گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ کے اور پچھلے حصے کے درمیان پارٹیشن تھا اور بیچ میں صرف ایک شیشہ لگا ہوا تھا۔ میں وین کی آرام دہ سیٹ پر بیٹھ گیا اور دراز قد آدمی نے دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ خود ہی ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا تھا۔ وین سٹارٹ ہو کر محل سے باہر نکل آئی اور برق رفتاری سے دوڑنے لگی۔ انجن بے آواز تھا اور نشستیں آرام دہ۔ میں جنرل کی اس ہنگامی طلبی پر غور کرنے لگا۔ اس دوران برڈ سے کوئی رابطہ نہیں قائم ہو سکا تھا۔ نہ معلوم وہ کہاں تھا اور کس حال میں تھا۔ اگر میرے آس پاس ہوتا اور صورتحال سے واقف ہوتا تو یقیناً کسی نہ کسی طرح مجھ سے ملاقات کرنے کی کوشش کرتا۔ وین کا سفر زیادہ طویل نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک عمارت میں رک گئی۔ یہ عمارت سرخ پتھر کی سلوں سے بنائی گئی تھی۔ میں بالکل دروازے کے قریب تھا۔ دراز قد آدمی نے دروازہ کھولا اور احترام سے مجھے اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ عمارت کے صدر دروازے سے داخل ہو کر 6 سیڑھیاں اترنا پڑی اور اس کے بعد ہم ایک بڑے ہال میں داخل ہو گئے۔ سامنے ایک محراب نما دروازہ نظر آ رہا تھا۔ دراز قد آدمی نے اس دروازے کے قریب رک کر مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا اور کہنے لگا، آپ کو سیڑھیاں اترنا پڑیں گی، جنرل نچلے حصے میں موجود ہیں۔ میں نے گردن ہلائی اور اطمینان سے اندر داخل ہو گیا۔